اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة. ایک جنت کی نعمت کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا. ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑا بہت پسند ہے, کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ ہم نے فرمایا ہاں گھوڑا ہوگا, سرخ اور یاقوت کا گھوڑا ہوگا اور وہ اس کے پر ہوں گے. تم اگر سواری کرو تو وہ تمہیں جہاں چاہے لے کے پھرے گا. مطلب یہاں پہ کارز وغیرہ دنیا میں ہیں اور وہ ٹریفک میں پھنس جاتی ہے, وہاں پہ ایسا نہیں, گھوڑا پروں والا اڑ کے جدھر چاہے جاؤ. جنت میں بازار بھی ہوں گے اور ہر جمعے کو بازار لگے گا. جب جنتی اس بازار میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو اوپر والا درجے والا جو جنتی ہے اس کو دیکھے گا نچلے جنتی والا, نیچے درجے والا جنتی, اور سوچے گا دل میں ارے کیا لباس ہے اس کا. وہ اپنے ہی لباس میں مگن تھا نا, اس سے اور زبردست لباس اس کو سامنے سے دکھے گا, رش کرے گا ارے کیا لباس ہے اس کا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ لباس ہٹا کے اس جیسا لباس پہنا دیں گے, پھر وہ خوش ہو جائے گا. مطلب کوئی دل کی وہ نہیں, دل جیسا بیٹھا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹھنے نہیں دیتے, وہ نعمت عطا کر دیتے. ایسی نعمتیں کیا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. یہاں پہ لاجکس نکالنے کی کوشش کریں گے, بے وقوف لوگ لاجکس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں. وہ لاجکس میں ہی مریں گے, وہاں جا کے حقیقت کا پتہ چل. بھائی ہے یہ ایک نقشہ کھینچا گیا, بس اس کو سمجھو, یہی سمجھیں گے تو مزہ ہے. اصل تو وہاں پہ بس ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا گیا قرآن اور حدیث میں, اصل چیز نہیں بتائی گئی. آخر ہے کیا چھپا کے رکھے اللہ تعالیٰ, ایک اوپر کی چیزیں بتائی گئی. اوپر کی چیزیں سمجھو نا, مزہ لو, اس کے لیے کوششیں کرو. نو پین نو گین. اس کو گین کرنا ہے تو پین ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی صفیں جو ہوں گی نا, روز جو ہوں گے 120 صفیں ہوں گی, اس میں 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی, ٹھیک ہے. ایک تو بڑی خوش ہونے والی بات ہے کیونکہ آخری نبی اور رہتی دنیا تک کے لوگوں پر آئے. پہلے کی جو بھی نبی آتے تھے اس وقت 200 ایئرس 200 ایئرس وہ نبی جب تک ہوتے تھے اس وقت تک وہ ان کی شریعت ہوتی تھی, اس پر عمل ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال سے لے کر پچھلے اور قیامت تک سب پر نبی ہے. اتنے لوگ تو 80 صفیں امت محمدی کی. اللہ رب العزت ہم ان صفوں میں ہمارا بھی کھڑے نہ نصیب ہو, آمین, نصیب کرے. پھر نو پین نو گین. جنت کا ذکر آتا تو ہمیشہ یاد رکھے یہ ساری نعمتیں پین کے ساتھ ہی ملنے والی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں میں نصف آدھے لوگ میری امت سے ہوں گے, آدھے لوگ. پھر خوش ہونے کا موقع ہے. لیکن یہاں پہ فکر بھی, آدھے لوگوں میں میرا بھی شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرے گھر والوں کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرے پیاروں کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا, میرے خاندان کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ شمار ہو, سب کی ایسی فکر خواہش نصیب کرے, ٹھیک ہے. اچھا, جنتیوں کے دلوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پرندوں کے دلوں کی طرح نازک نرم ہوں گے, نازک نرم اور سکون والے ہوں گے. تکبر سے خالی, سختی سے خالی, جبر سے خالی, سرکشی سے خالی, یہ سب منافقت سے خالی, یہ سب نگیٹیو چیزوں سے خالی, نرم ملائم جیسے پرندوں کے دل ہوتے ہیں. اللہ نصیب کرے ہمیں. جنت میں جو ممبر جس پہ بیٹھا جاتا ہے, سیٹس سمجھے, سیٹس, ٹھیک ہے, اس کے بھی درجے, جیسے جنت کے 100 درجے ہیں ویسے ممبروں کے بھی درجے. اوپر کا ممبر نور کا ہوگا, پھر موتی کا ہوگا, پھر یاقوت کا ہوگا, پھر زمرد کا ہوگا, پھر سونے کا ہوگا, پھر چاندی کا ہوگا. پھر سب سے نیچے ہوں گے نا, ان کو نا کافور اور مشک کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا. درجہ لیولز. تو نیچے بھی جو آ گیا اس کو بھی مشک اور کافور. یہ بیٹھے رہنے والے نا, بیٹھ کے سب کرنے کے بعد اٹھ کے کرنے والوں کو تو نیچے ہی درجہ ملنا چاہیے, تو ان کو وہاں پر ملے گا, ٹھیک ہے. تو اپنے درجوں کے مطابق بٹھایا جائے گا, کیونکہ اسے خود سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جنت کو دیکھ کے آؤ, جہنم کو دیکھ کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام بولے کہ جنت اتنی مشکلات سے گھری ہے, نو پین نو گین,
ٹھیک ہے، آپ کو تو پین اٹھانا ہی پڑے گا جنت حاصل کرنے کے لیے. تو جنت تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اپنی خواہشات پہ چلتے جاؤ، وہی جنت جہنم سے گھرا ہوا ہے، وہی خواہشات لے کے سیدھا جہنم کے گڑھے میں پھینکے گی. تو جنت میں جانا ہے تو خواہشات کو کچل کے جانا پڑتا ہے، خواہشات میں کچلنا پڑتا ہے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا پڑتا ہے، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا پڑتا ہے. نو پین نو گین بڑے الفاظ میں لکھ کے رکھے اپنے گھروں میں تاکہ نظر پڑے، پین اٹھاتے جائے ہر دن. پین مطلب ایک نہیں کہ سوئی لے کے چباتے جاؤ. جو پین ہے اٹھنے میں، نماز پڑھنے میں، کاہلی سستی سے اٹھنے میں، وہ پین ہے. لوگوں کے ڈر کو پیچھے پھینک کر ڈٹ کر دین کے راستے میں جمع ہونے میں، یہ پین برداشت کرو. جنت اور جہنم کی تکرار ہوئی. جنت نے کہا میرے اندر ضعیف مسکین لوگ میرے اندر داخل ہوں گے. جہنم نے کہا تکبر کے ساتھ، جہنم نے کہا میرے اندر ظالم متکبر مجھ میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا للنار، آگ سے، انت عذابی وانتقم بک ممن شئت، تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے جہنمیوں کو عذاب دوں گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. پھر وقال للجنتی، جنت سے اللہ تعالیٰ نے کہا انتی رحمتی وارحم بک من شئت، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے جنتیوں کو جنت کی نعمتیں عطا کروں گا، رحم کروں گا، میں تیرے ذریعے جنتیوں پر رحم کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، لیکن اس کے لیے کوشش، عمل بہت ضروری ہے. جنت میں فوت شدہ جو نابالغ بچے ہیں، مومنوں کے جو فوت شدہ نابالغ بچے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی پرورش ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کر رہے، اور وہ پرورش کر کے پھر جنت میں جب یہ لوگ جائیں گے، اس کے پیرنٹس، تو پیرنٹس کے حوالے کریں گے ان بچوں کو. تو جن کے بچے فوت ہو چکے، پھر وہ مطلب زندگی کا غم بنا کے نہ رکھے، اس کو ملنا تو ہے انشاءاللہ 60-70 سال کے بعد، یا پھر جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ملاقات تو کرنی ہے نا. تو فکر یہ کرے کہ وہ چلا گیا، یہ مر گیا، وہ ہو گیا، اس سے زیادہ فکر یہ کرے کہ وہ جنتی ہو کے مرے، میں جنتی ہو کے مروں، یہ فکر پیدا کرے. ہر ایک کے لیے جنت اور جہنم میں جگہ ہے. جیسے ہم نے پچھلے بھی پڑھا تھا، جنت میں سمجھے میں ہوں تو میرے لیے جنت میں بھی جگہ ہے، جہنم میں بھی جگہ ہے. تو میں جنت میں چلے گئی، انشاءاللہ جاؤں گی. تو جنت میں چلے گئی تو میرا جو جہنمی جگہ ہے، وہ جہنم میں جو گیا اس کو ڈبل ملے گا، اس کا بھی جہنم ملے گا اور میرا بھی جگہ اس کو ملے گی. اور جنت میں جس کی جہنمی جو چلا گیا جہنم میں، اس کی جگہ جو جنت میں ہے وہ مجھے ملے گی، یعنی ڈبل جگہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے تو اپنا ٹھکانہ بناؤ، کون سا ٹھکانہ آپ کے لیے فیوریٹ ہے، اس ٹھکانے کی کوشش کرو. ٹھکانے 2 جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر بھی ہے تمہارے لیے جگہ، ادھر بھی ہے تمہارے لیے جگہ. میں نے تمہارے اندر ول رکھ دیا ہے، فری ول رکھ دیا ہے. تم کوشش کرو جہنم کی تو جہنم تمہارے لیے وہ جگہ بن جائے گی. جنت کی فری ول میں تم کوشش کرو. فری ول میں اللہ کی کوئی پھر وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ بٹھاتے نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فری ول دے دیا، آپ اٹھو، پڑھو، کرو عمل. چیزوں سے رک جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کرو، فرما برداری، یہ کرنے میں فری ول ہے. اس میں پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کرو معاشرہ، ارے بھائی اٹھ کے عمل کر، لوگ کیا کہیں گے، ارے بھائی تو عمل کر، ارے خاندان کیا کہے گا، ارے بھائی تو عمل کر، نہیں بازار میں کیا ہوں گی، ارے بھائی تو عمل کر، ارے ہماری سوسائٹی ہندوؤں کی ہے کیسے ہوگا. بھائی تو عمل کر نا. تو اتنے بہانے. تمہیں اٹھ کے عمل کرنے کے لیے کیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بیڑیے ڈال لے تمہیں، یا پھر وہ ابو جندل جو صحابی ہیں ان کی طرح تمہیں بیڑیوں میں ڈال کے کمرے میں بٹھایا گیا. کرو نا، اٹھ کے کام کرو نا.
لوگ کیا کہیں گے، ارے بھائی تو کام کرنا، نہیں، پہلے اس کو نہیں ہوتا ہے کام کرنا، اس کو اٹھنا نہیں ہوتا، یہ پہلے لیزی ہوتی ہے تو بہانے کرتی ہے، وہ یہ انو شوہر ساس سسرے گھر والے ماں باپ، کرتے رہو بہانے، پتہ چلے گا وہاں پہ۔ غریبوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 500 سال پہلے جنت میں جا کے عیش کر رہے ہوں گے، یہاں پہ 70 سال ہو گیا تو وہ تو 500 ایئرس بیفور جا کے عیش کر رہے ہوں گا۔ یہ امیر جو ہے حساب دیتے دیتے 1 ریال ادھر 1 ریال ادھر آدھا ریال ادھر، ٹھیک ہے، یہ حلالہ ادھر وہ حلالہ ادھر، تو حساب دیتے دیتے 500 سال بعد امیر جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے جتنا ہے اس میں گزارا کرو قناعت کے ساتھ، اس کو دیکھو مت۔ اچھا، جنت میں وادی بھی ہوں گی، جیسے ویلیز ہوں گے، وہ ویلی کا بتھان نامی ویلی کا ذکر آتا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں جنت کی ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، بکری جو ہے وہ جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ خوشبو جو ہے جنت کی وہ مہندی ہے، مہندی جنت کی خوشبوؤں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ عورتوں کے ہاتھ پیر مہندی سے رنگے رہے ہر وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ تو عجوا کھجور جو ہے وہ جنت کا پھل ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود وہ جنت کے پتھر ہے، زیتون بھی جنت کا پھل ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا ایک جنت کا نقشہ، تو کوشش کی گئی کہ آپ کے سامنے رکھنے کی۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں نعمتیں، لیکن وہ ساری نعمتیں تقویٰ کے بنا پر ہی ملے گی، اللہ کی رضا کی جو زندگی گزارتے ہیں اس کے ساتھ ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ہی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی کی جو جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا خواہشات سے گھری ہوئی ہے، تو خواہشات پہ چلیں گے، خواہشات کو ترجیح دے کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی رونقوں میں کھو کر رہنے کی کوشش کریں گے، پھر تو جنت کی رونقیں ہاتھ سے گئی، جنت کے مزے ہاتھ سے گئے۔ دنیا کے مزوں میں مبتلا ہونے کی، اسی کے روتے دھوتے بیٹھنے، یہ نہیں مل رہا وہ مزہ نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، یہی روتے دھوتے بیٹھیں گے تو جنت تو گئے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اپنے حد میں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، جو چیزیں ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں خوش ہو جائے، ان کو نہ دیکھیں، باقی جو نہیں ملا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوشش ایسی کریں کہ انشاءاللہ وہ نعمتیں ہم جنت میں حاصل کریں، وہ مزے ہم انشاءاللہ جنت میں حاصل کریں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو عطا فرمائیں گے، لیکن کسی وجہ سے آپ بار بار دعا کر رہے پھر بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعا کرنا نہ چھوڑیں، دعا کرتے جائیں، لیکن وہ تڑپ، وہ اپنے آپ کو پاگل کر دینا، بچے نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر وہ نہیں مل رہا ہے، لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکی نہیں ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو گیا، پھر وہ دعا میرے پیسے نہیں مل رہے، یا پھر یہ نوکری نہیں مل رہی، کوشش کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اس میں جو مل رہا ہے اس پہ راضی ہوتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، میں نے دنیا میں بھیجا ہے تمہیں بھوکا تو نہیں رکھوں گا، تم کوشش کرو کچھ نہ کچھ ملے گا، 1 روٹی بھی کافی ہے، 2 کھجور سے صحابہ کا نام نے زندگی گزاری، ایک دن بس 2 کھجور اور 1 گلاس پانی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو آج کا جو غریب سے غریب ہے اس سے تو کئی زیادہ بڑھ کے نعمتوں میں ہے الحمدللہ۔ تو آج ایسا دور ہے کہ دنیا کی نعمتیں کھل گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ دنیا کھل جائے گی وہ کھل گئی ہے، سب کے پاس ہے، غریب کے گھر میں بھی جا کے دیکھو کچھ نہ کچھ ہے۔ صحابہ کرام اور انبیاءوں کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کچھ ہے، صحابہ بولتے تھے کہ نہیں ہے، تو بولتے تھے میں روزہ رکھ لوں گا، کچھ آ گیا اڑوس پڑوس سے تو میں افطاری کر لوں گا، ٹھیک ہے، مل گیا تو کھا گئے، نہیں ملے تو اللہ کا شکر ہے، روزہ رکھ لیے، وہ کر لیے۔ تو زہد کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری جو خوشیاں ہیں، جو عیش ہے، ہمیں بھی شامل فرمائے ان جنتوں کے عیش میں،
اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے، ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کریں جو جہنم کے مستحق ہو گئے، جو اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، جو اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار اللہ تعالیٰ نہ کرے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے اور اپنی ناراضگی سے پناہ میں رکھے، آمین۔ اللہم ادخلہ الجنت، اللہم ادخلہ الجنت، اللہم ادخلہ الجنت۔ یہ جو دعا کرتا ہے 3 دفعہ تو جنت خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ اسے مجھ میں داخل فرماؤ۔ تو 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے دور رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنت واستجیر بک من النار۔ اللہم انا نسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والفوز بالجنت من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کی رحمت حاصل کرنے کے سبب میں ہمارا بھی شمار کرے، سبب نصیب کرے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے سبب ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے سامان ہمیں بھی نصیب کرے۔ اللہ رب العزت ہر نیکی میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے حصول میں جو کامیابی ہے اس میں ہمارا بھی شمار فرمائے۔ آگ سے جو نجات ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، آگ سے ہم بھی دور ہو جائے۔ ناز و نعم کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جگہ ہم سب کا ٹھکانہ بنے، ہمارے گھر والوں کا ٹھکانہ بنے، ہمارے خاندان والوں کا ٹھکانہ بنے۔ یا اللہ تو ہمیں اتنی خشیت عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ہمیں اتنا یقین عطا فرما جو دنیا کے مصائب سہنے کی ہمارے اندر طاقت ہو اور اس کو آسان کر دے ہمارے لیے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور دوسری قوتوں سے فائدہ پہنچا اور ہمیں اس فائدے کا وارث بنا۔ جو شخص ہم پر ظلم کرے اس سے تو انتقام لے اور دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ دین کے معاملے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، اور ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ ہم سب سے آپ کی رحمت کے اسباب اور آپ کی مغفرت کے سامان اور ہر نیکی سے حصہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت کے حصول میں کامیابی اور آگ سے نجات کا سوال کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گھر والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو، خاندان کو جنت کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے، جنت کی چاہت ہمارے دلوں میں ڈال دے، جنت کی طلب ہمارے دلوں میں ڈال دے، جنت کی طلب ہماری فکر بنا دے، اور اللہ کی رضا ہماری فکر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔